السلام علیکم۔ میں ان دنوں چھٹیاں گزارنے اپنے پھپھو کے گھر گئی تھی۔ وہ فلیٹ میں رہائش پذیر تھے۔ انہی فلیٹوں میں ایک فلیٹ آسیہ کا بھی تھا۔ آسیہ ایک بہت ہی خاموش رہنے والی لڑکی تھی۔ میری ملاقات اس سے پھپھو کے فلیٹ پر ہوئی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ ہماری بات چیت شروع ہو گئی، مگر وہ بھی کم بولتی تھی۔ میں کچھ دن پھپھو کے گھر گزار کر واپس آ گئی۔ پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ پھپھو کے گھر جانا ہوا تو میں آسیہ سے ملنے چلی گئی۔ وہاں دیکھا تو ایک نوجوان لڑکی بھی اور دو چھوٹی بچیاں بھی جو کہ بہت ہی پیاری تھیں۔ میں نے آسیہ سے پوچھا یہ کون ہے، تو اس نے کہا کہ وہ ان کے ہاں مہمان آئی ہیں۔ اس لڑکی نے چائے بنا کر دی، پھر کچن میں چلی گئی۔ وہ مجھے بہت اچھی لگی تھی، مگر وہ زیادہ دیر نہیں بیٹھی اور اٹھ کر چلی گئی۔ میں بھی تھوڑی دیر آسیہ کے پاس بیٹھی اور واپس آ گئی۔ میں پھپھو کے پاس ایک ہفتہ رہی۔ اس دوران آسیہ مجھ سے ملنے آئی۔ میں نے آسیہ سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا۔ آسیہ نے بتایا اس کا نام شازیہ ہے۔ ایک روز میں آسیہ کے گھر گئی تو وہ گھر پر نہیں تھی، البتہ شازیہ بیٹھی ہوئی تھی جو کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ اس نے مجھے بٹھایا اور چائے بنانے چلی گئی۔ جب وہ چائے لے کر آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ آسیہ کی کیا لگتی ہے، تو مجھے شازیہ نے بتایا کہ وہ آسیہ کی کوئی رشتہ دار نہیں ہے، بلکہ اس کے شوہر کی پہلی بیوی ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ وہ اس کے شوہر کی پہلی بیوی ہے، اور کسی کو بھی اس بات کی خبر نہیں تھی۔ پوری بلڈنگ والے اس کو آسیہ کا رشتہ دار ہی سمجھتے رہے۔ میں نے شازیہ سے پوچھا کہ اگر وہ پہلی بیوی ہے تو اس نے اپنے شوہر کی دوسری شادی کیوں ہونے دی؟ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر اپنی بچیوں کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ ہے میرے شوہر کی دوسری شادی کے ذمہ دار۔ اس نے بتایا کہ ساجد سے اس کی شادی 6 سال پہلے ہوئی تھی اور وہ دونوں آپس میں بہت محبت سے رہتے تھے۔ ساجد اس کے بغیر کھانا نہیں کھاتا تھا اور نہ ہی وہ اپنے ماں باپ کے گھر زیادہ جاتی تھی، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ شازیہ کے گھر والے کہتے تھے کہ تم تو ہمیں بھول گئی ہو، ایک رات بھی نہیں آ کر رہتی۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ پھر شازیہ نے ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا، مگر ساجد کو زیادہ خوشی نہیں ہوئی۔ جب شازیہ کی ساس کو پتہ چلا کہ شازیہ نے بیٹی کو جنم دیا ہے تو وہ ان کے گھر آئیں اور شازیہ کو بہت باتیں سنائیں اور فوراً ہی واپس چلی گئیں۔ دن اسی طرح ساجد کی بے رخی میں گزرتے رہے اور وہ ایک بار پھر ماں بن گئی۔ اس بار بھی اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ اس بار ساجد نے اس سے بات تک نہیں کی، ساس دیکھنے تک نہیں آئی۔ شازیہ اپنی بیٹی کو اسپتال سے اکیلی لے کر گھر آ گئی۔ ان دنوں ساجد کا موڈ بہت خراب رہنے لگا تھا۔ ساجد نے کچھ دنوں کے لیے شازیہ کو اس کے ابو کے گھر بھجوا دیا۔ شازیہ نے بتایا کہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس کو اس کے والد کے گھر کیوں بھیجا جا رہا ہے۔ والدین کے گھر رہتے ہوئے اسے 4 مہینے گزر گئے تھے اور ساجد نے اس کی کوئی خبر تک نہیں لی۔ والد صاحب ساجد کے گھر بھی گئے مگر وہ نہیں ملا۔ تب شازیہ خود ہی اپنے سسرال پہنچ گئی اور اپنی ساس کو بتایا کہ وہ بہت پریشان ہے، ساجد پتہ نہیں کہاں ہے۔ ساس نے بھی انجان بنتے ہوئے کہا کہ وہ نہیں جانتی کہ ساجد کہاں ہے۔ کئی دنوں بعد ان کے ایک عزیز نے بتایا کہ انہوں نے ساجد کو ایک عورت کے ساتھ ایک گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ شازیہ یہ سنتے ہی اپنے والد کے ساتھ وہاں پہنچ گئی تو اسے پتہ چلا کہ ساجد دوسری شادی کر چکا ہے اور وہ لڑکی شازیہ کی ساس کی رشتہ دار ہے۔ اس کی یہ شادی ساس نے کروائی ہے کیونکہ انہیں بیٹا چاہیے تھا، اس لیے شازیہ کو ساجد نے واپس بھیج دیا۔ شازیہ اپنی کہانی سناتی جا رہی تھی اور اس کے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ پھر وہ ساجد کے پاس کس طرح آئی اور آج اس فلیٹ میں کیسے ہے؟ شازیہ نے بتایا کہ ساجد کی دوسری بیوی آسیہ سے بیٹا ہوا تھا۔ جب یہ بات ہمیں پتہ چلی تو والد صاحب خاندان کے کچھ لوگوں کو لے کر ساجد کے گھر پہنچ گئے اور اس سے کہا کہ وہ شازیہ کو اپنے پاس رکھے اور دونوں بیٹیوں کو بھی، کیونکہ وہ ساجد کی ذمہ داری ہیں۔ اس طرح ساجد نے اسے اپنے گھر رکھ لیا، مگر اس کا رویہ شازیہ کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ شازیہ کو یقین نہیں آتا کہ یہ وہی ساجد ہے جو اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور آج دفتر سے آ کر سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے، دوسری بیوی کے پاس، اور اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، نہ ہی اس کی کسی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اگر بیٹیاں اس کے پاس جائیں تو انہیں کمرے سے باہر نکال دیتا ہے۔ شازیہ نے بتایا کہ وہ میٹرک پاس ہے، کہیں جاب بھی نہیں کر سکتی۔ شازیہ کو تعلیم نہ حاصل کرنے کا بھی بہت افسوس ہے۔ اگر پڑھی لکھی ہوتی
تو کہیں جاب کر کے اپنی ضرورتیں پوری کر لیتی۔ اب آسیہ اس سے گھر کے سارے کام کرواتی ہے اور خود اپنے بیٹے کو سنبھالتی ہے۔ ساجد بھی آسیہ کی ہر بات مانتا ہے کیونکہ وہ بیٹے کی ماں ہے۔ شازیہ اب اپنے گھر دونوں بیٹیوں کو لے کر نہیں جا سکتی کیونکہ اس کی امی کا انتقال ہو چکا ہے، والد بوڑھے ہیں اور گھر میں بھابیاں ہیں جو زیادہ دن تک اسے برداشت نہیں کریں گی۔ شازیہ نے کہا ہے کہ اس ساری صورتحال کی ذمہ دار اس کی ساس ہے۔ اگر وہ یہ سب نہ کرتی اور ساجد کو سمجھاتی تو وہ آج اتنی ذلت کی زندگی نہیں جی رہی ہوتی۔ آسیہ نے ساجد سے کہہ رکھا ہے کہ اگر اس نے کبھی شازیہ سے بات چیت کی تو وہ یہاں سے چلی جائے گی، اس لیے ساجد دفتر سے آ کر سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ شازیہ نے کہا کہ میں نے کئی بار سوچا کہ زہر کھا کے مر جاؤں، یہ بھی کوئی زندگی ہے، مگر اپنی معصوم بیٹیوں کا خیال آتا ہے، وہ تو بیٹیوں کو باپ سے بات بھی نہیں کرنے دیتی۔ شازیہ نے کہا ہے کہ اب اس کا یہی ٹھکانہ ہے، جیسے تیسے کر کے وہ یہی زندگی گزارے گی، مگر ان بچیوں کو کیا قصور ہے جو باپ کے ہوتے ہوئے بھی باپ کی شفقت سے محروم ہیں۔ وہ ایک آس کے ذریعے زندگی گزار رہی ہے کہ شاید کبھی ساجد کو خیال آ جائے اور اس کے دل میں باپ کی محبت جاگ اٹھے۔ آج شازیہ کو اپنی امی بہت یاد آ رہی تھی، کاش وہ زندہ ہوتی، وہ اپنا غم انہیں بتاتی۔ یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں تو نہیں ہے کہ بیٹا یا بیٹی پیدا کرے، پھر اسے کس وجہ سے اتنی ذلت بھری زندگی گزارنی پڑ رہی ہے۔ یہ سب سن کر میں سوائے افسوس کے کیا کہہ سکتی تھی۔ میرا بہت دل چاہا کہ شازیہ کو دنیا کی سب خوشیاں لا دوں، مجھ سے اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے جا رہے تھے، اس کی عمر بھی بہت کم تھی۔ ایسے بچے بہت زیادہ حساس ہو جاتے ہیں اور ٹھہری لڑکی ذات کہیں حالات کا شکار نہ ہو جائے۔ میرا پھر دوبارہ شازیہ کے گھر جانا نہیں ہوا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ لوگ وہاں سے چلے گئے ہیں۔ آج بھی مجھے وہ بچیاں بہت یاد آتی ہیں، کاش ساجد کو یہ احساس ہو جائے کہ لڑکیاں بہت حساس ہوتی ہیں، تاکہ وہ انہیں ایک باپ کی محبت دے، توجہ اور پیار دے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آسیہ کے دل میں رحم ڈال دے اور ساجد اپنی پہلی بیوی اور بچیوں سے محبت کرے اور ان کا خیال رکھے۔